بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بولتا لاہور، میرا نام برائے ثاقب ہے۔ آج کی ناظرین سب سے بڑی خبر، ایک طرف ریلیف اور دوسری طرف تکلیف۔ ریلیف آف کورس مسلم لیگ نون کے لیے اور تکلیف آف کورس پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جہاں نواز شریف صاحب کو آج ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا، ان کی سزا کا جو فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ وہیں جج دھمکی کیس میں ان کی جو ضمانت کی درخواست تھی عمران خان صاحب کی، اس کو بھی خارج کر دیا گیا۔ سو بہرحال دیٹ از لا اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ ٹیکس اٹس کورس۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح راہیں ان کی ہموار ہوتی جا رہی ہیں سیاست کے اندر، سیاسی پنڈت تو بار بار یہی پریڈکشن کرتے آ رہے ہیں کہ ہی از دا نیکسٹ پرائم منسٹر، بٹ میرے جیسے کچھ لوگ جو نائیو ہیں آج بھی، وہ ایک ہی سوال بار بار پوچھنے پہ مجبور ہیں، یار وزیر اعظم تو ووٹوں سے بنا جاتا ہے، جہاں پر ووٹر ووٹ ڈالے گا وہیں سے صندوقیوں میں سے ووٹ نکلے گا، کاؤنٹ ہوگا، اور اس کے بعد جو سیاسی جماعت جیتے گی وہ اپنا وزیر اعظم چن لے گی، جس کسی کو بھی اپنے پارٹی میں چننا ہوگا یا کولیشن بنے گی واٹس ایور۔ لیکن یہ بحث بھی پاکستان کے اندر بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ڈیموکریٹس کے ہوتے ہوئے، ایک جمہوری نظام ہوتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ صرف اسی چیز کے اوپر اب بات زیادہ کرتے ہیں کہ جی فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اور بہت سینئر لوگ جو ہیں ہمارے جرنلزم کے ہو جائیں، ہمارے پولیٹیشینز ہو جائیں، بہت سینئر لوگ اس چیز کو بار بار کلیم کرتے ہیں کہ جی فیصلہ ہو چکا ہے کہ نون لیگ اگلی پارٹی ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہیں۔ بہرحال وہ تو جب الیکشن آئیں گے 8 فروری کو، تب پتہ چلے گا ہوز نیکسٹ پرائم منسٹر اینڈ وچ پارٹی ونس۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ کیا ریلیف اور تکلیف یوں ہی ساتھ ساتھ چلیں گے، یا لیول پلینگ فیلڈ ایسی ہی تھی جو نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون مانگتی آئی ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں، شایان بشیر صاحب ہیں ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر، آج آپ ان کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ابھرتی ہوئی لیڈرشپ ہے، کیونکہ ابھی جو ان کی لیڈرشپ کے ساتھ پرانی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد ابھرتی ہوئی جو لیڈرشپ ہے اس میں سے شایان ہیں، انفارمیشن سیکرٹری ہیں سینٹرل پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے، امجد اقبال صاحب ہیں اینالسٹ ہیں، سعید الہی صاحب ہیں اینالسٹ ہیں، اور حمزہ کرامت ڈوگر صاحب ہمیں اسکائپ پر جوائن کریں گے، چودھری سرور صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں اور رہنما کاف لیگ ہیں۔ ان کو میں نے ریکویسٹ اس لیے کی تھی کہ سرور صاحب کو لے کے بہت ساری رومرز تھی کہ سرور صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف میں واپس آ رہے ہیں، سرور صاحب کی کوئی سیٹلمنٹ نون لیگ کے ساتھ اور کاف لیگ کے ساتھ نہیں بن سکی۔ ان رومرز کا جواب لینے کے لیے، ان کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی حمزہ سے، ابھی کچھ ہی دیر میں حمزہ بھی ہمیں اسکائپ پر جوائن کر لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب جی، بگ ڈے، تھینک یو، بگ ڈے انڈیڈ، بڑا دن کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف، اور کیا کہیے گا اس ریلیف پہ؟ سر بڑا دن تو 25 دسمبر کو آئے گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے کہہ دیا تو ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ، ابھی آپ نے کہا تکلیف اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ نے کہا ریلیف اور تکلیف، بہرحال یہ تو ایک سیاست ہے، جن کو ریلیف مل گیا وہ تکلیف میں تھے پہلے، اور جو تکلیف میں تھے وہ ریلیف میں آ گئے، اور جو ریلیف والے تھے وہ کہتے ہیں نا کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی رات۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے میرا خیال ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کیس تھا ایون فیلڈ کا، اس کو اتنا ہم نے اسکینڈلائز کیا تھا اور میڈیا نے اتنا اچھالا تھا، اور دنیا جہان کے جو دانشور تھے جنہیں آپ نے پچھلے پروگرام میں دانشور ماننے سے انکار کیا تھا، انہوں نے اس پہ اتنا شور و غوغا کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کیس بنیادی طور پر غلط ہو، جھوٹا ہو، وہ کبھی نہ ثابت ہوتا ہے نہ اس میں سزا ہوتی ہے۔ پھر کیسے میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس ملک میں جب بھی سیاسی طور پر کیس بنے ہیں، وہ زرداری صاحب کے ہوں، بے نظیر صاحبہ کے ہوں، وہ نواز شریف صاحب کے ہوں، یا ایون عمران خان صاحب کے ہوں، جو بھی سیاسی کیس بدنیتی سے بنائے جائیں گے ان کا نتیجہ صفر ہوگا۔ پھر نواز شریف کا آپ نے بات کی ایون فیلڈ کی، اس کے بارے میں آیا کہ جی اربوں خربوں ڈالر کے وہ فلیٹس ہیں۔ اب میں اس کی آپ کو حقیقت بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں لندن میں جاب بھی کرتا رہا ہوں، آتا جاتا بھی رہا ہوں۔ ایون فیلڈ کا پہلا جو فلیٹ تھا وہ 1990 میں 6 لاکھ پاؤنڈ کا خریدا گیا تھا، 0.6 ملین، یہ 600,000، وہ 0.6 کہہ لیں آپ اس کو۔ اس کے بعد دوسرا خریدا گیا وہ 13 ملین پاؤنڈ کا، یعنی 3 فلیٹ اکٹھے کر کے ایک پورا فلور انہوں نے اپنا گھر بنا لیا۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہاں پہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے ذرا باہر مین روڈ پہ جائیں آپ، تو ایک ایک پلازا جو ہے وہ کئی ارب روپے کا، اس لحاظ سے اگر اس کی قیمت 1 یا 2 ارب بھی ہو تو وہ پینٹ ہے۔ یہ پہلی بات، یہ میں نے آپ کو حقائق بیان کیے ہیں۔ ابھی اگلا سوال ہے، حقائق اس پہ یہ نہیں تھے کہ اس کی قیمت کیا ہے، حقائق یہ تھے کہ منی ٹریل تھی یا نہیں تھی، حقائق یہ تھے، کیس یہ تھا۔ اگلی بات پہ آ جاتے ہیں جی۔ اب منی ٹریل جب کورٹ نے کہہ دیا کہ غلط ہے، اس کو بری کر دیا، تو اس کے بعد رائے دینا ہماری بنتی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی بھی چاہوں گا کہ جتنے بھی کیسز بنتے ہیں انکلوڈنگ عمران خان، ان کیسز کو سوچ سمجھ کے لیگل ویٹنگ کر کے پروسیکیوشن سے پوچھ کے ثبوت کے ساتھ بڑھایا جائے۔ یہاں لوگوں کو پکڑتے ہیں، اندر کرتے ہیں، 2 سال 3 سال اندر رکھتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی بے گناہ ہے۔
تو یہ ہمارے ملک کے نظام کا ایک المیہ ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جو 9 مئی کے بہت سارے لوگ اندر ہیں ان میں سے معصوم بھی ہیں, غلط ڈیفینیٹلی ہوں گے. دیکھیں کوئی بھی, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے. اگر نہ ہوا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. اس پہ تو کوئی نہیں. جو لوگ اس میں ملوث تھے, جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں, جن کے خلاف ایویڈنس موجود ہیں, جیو فینسنگ ہے, جن کی تصویریں ہیں, آواز کی ریکارڈنگ ہے, وہ تو ذمہ دار ہو سکتے ہیں. مراد راز صاحب بھی ان میں سے جو بھی ہوں گے, وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے, سب کے سب نیٹ اینڈ کلین ہو گئے. تو آپ کو یاد ہے کاف لیگ بھی بنی تھی. یس, اس طرح یہ اس ملک تو پھر اس کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے جسٹیفائی نہیں نہ کر سکتے ہم کہ یہ ہوا, یہ وہاں پہ تھے تو پھر پکڑے گئے, جو وہاں پر تھے بھی اور وہ باہر پھر رہے اگر کسی اور پارٹی میں چلے گئے. دیکھیں صلح کرنے کا حق تو موجود ہے ملزم کے پاس. اگر دیکھیں پہلی بات تو یہ پاکستان کی جو قانون ہے اس میں ایک آدمی اگر معافی مانگ کے صلح کر لے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے, اور دوسرا جو لڑنے پہ آمادہ ہو آپ لوگ صلح کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں صلح کا حق آپ سب کے پاس ہے, آپ لوگ کیوں نہیں صلح کرتے؟ ہم نے تو پہلے لڑائی بھی نہیں کی تھی, تو صلح تو وہ فرشتوں نے کی تھی بھائی, کویشچن نہیں ہے. دیکھیں ہمارا پارٹی کا پوزیشن یہی رہا ہے کہ اس پہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرائی جائے, جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے یا ایک لیگل پروسیس کے تھرو لے کے جایا جائے. یہی لوگ جو موسٹ وانٹیڈ تھے, جو کہ آپ ایون دیکھیں خدیجہ شاہ کے اوپر جو چل رہا ہے, اس کے جو ساتھ گاڑی میں بھی لوگ, ایک ان کا میں نام نہیں لوں گا, ایک میڈم تھی وہ وہاں تھی, وہ آئی پی پی میں چلی گئی, وہ شی از فری ناؤ, جن کی جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں, جن کی جگہ پہ سمجھ لیں کہ میں اس عہدے پہ وہ بھی ہوا کرتی تھی, اس عہدے پہ ہوا کرتی تھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ یہی بات ہے کہ یہ ایک ملک دو نظام, یہ سسٹینیبل نہیں ہے, اور اس وجہ سے ہم آج تک سفر کرتے ہوئے آئے ہیں. اور جو آپ نے شروع میں بات کی کہ یہ جو بیسکلی اگر آپ ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم نہیں بنائیں گے, ایک سلیکٹڈ یا ایک ایسا امپریشن بھی جائے گا لوگوں کو, تو لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن آ جائے گی, جس وجہ سے یہ سسٹم نہیں چل سکے گا. لوگ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ کنیکٹڈ ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, آلریڈی اکانومی ہماری سفر کر رہی ہے, اس کے اوپر اگر لوگ سمجھیں گے کہ ان کے اوپر ایک سسٹم مسلط کیا جا رہا ہے اور امپریشن نہیں ہوئے گا فیئر پلے کا, تو وی کی ناٹ ٹیک دس کنٹری اینی ویئر. تو یہ سارے پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے اب دیکھیں عمران خان کے اوپر سنگلرلی ٹارگٹ ہو رہا ہے, پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے اور میڈیا میں آ رہا ہے کہ ایک بندے کے اوپر ہی سارے اب کیسز کھل رہے ہیں. ایک بندے کے اوپر جس کے پاس پہلے کیسز تھے وہ کیسز بند ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور ایک بندے کے ایڈوانس ہو رہے ہیں. میں نے تو آج تک کبھی یہ دیکھا نہیں کہ بایو میٹرک کی فیسلٹی کسی ملک میں دی جائے کورٹ کی طرف سے. ہم نے ایگزامپل سیٹ کی نا, بالکل, وہاں پہ آپ کی پولیس سے لوٹ مار کے ریسیو کر رہی ہے ان کو, جیسے وہ آلریڈی وزیر اعظم بن چکے ہیں. وہ دلوں کے قائد تھے نا, وہ اس لیے دلوں کے, تو یہ دلوں کے قائد تھے. جب وہ دلوں کے قائد تھے تب ان کا حق تھا بے شک پاور میں آنے کا, لیکن آج جو سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا وہ عمران خان کے ساتھ اوور ویلمنگ میجورٹی ہے لوگوں کی, اور عمران خان کے اوپر کوئی بھی ایسا کیس, ایک کنوکشن ہے عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کیس کی, اس کا بھی سینٹینس سسپینڈڈ ہے, کنوکشن اپیل ہوئی ہے عامر فاروق کے کورٹ کے اندر. وہ بھی ہماری شکایت ہے کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس وہاں پہ یوز ہو رہے ہیں. بہرحال لیگلی خیر اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس, تو یہ دیٹ از واٹ یو کال پالیٹکس نا, کسی طرح جس کو رگڑا لگنا ہوتا ہے اس کے کیسز ڈیلے اینڈ آل دیٹ. امجد بھائی, ڈو یو اگری کہ ایک طرف ریلیف اور ایک طرف تکلیف یوں ہی چلے گا تھوڑا بھی مزید؟ دیکھیے ریلیف اور تکلیف کی جو بات آپ کر رہے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ہے ایسا, مگر نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ایسا ہے, لیکن اس کو یہ بددلی کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں, کہہ سکتے ہیں آپ, نظر آ رہا ہے سب کو, اس لیے کہ نظر آ رہا ہے نا چیزیں, لیکن کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ جی ہمیں تو یہ چیزیں ہیں نا کہ دیکھیے, ایک جب میاں نواز شریف کے کیس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کتنا لمبا عرصہ ہے. اس کے پیچھے جناب 9 مہینے کیس چلا تھا, 107 سماعتیں ہوئی تھی, 2018 میں سزا ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور آج 2023 ہے, ٹھیک ہے, آج ٹھیک ہے 5 سال بعد یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے یہ کیس. اور یہ کیس میرے خیال میں ڈیسائیڈ تب ہو گیا تھا, کیس تب ڈیسائیڈ سزا ہوئی تھی نا, سزا تو ڈیسائیڈ کیوں کرنا ہونا, ٹھیک ہے نا, اپیل ہو گئی, اپیل ہوئی, اور آج اس کی وہ اپیل ختم ہو گئی. آج کی اگر آپ ہیئرنگ اس کا پڑھیں, اس کو دیکھیں, میں نے دیکھا ہے, اس کو سنا ہے, اس کو پڑھا ہے, اس میں نیب کل سے فیل ہو رہا تھا کہ جی کہ نیب کے پاس تو کچھ نہیں ہے. جب جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ کتنا ٹائم لیں گے اس کے اوپر دلائل پر, انہوں نے کہا میں آدھا گھنٹہ لوں گا. اس کا مطلب یہ ہے, یہ جج صاحب کے ریمارک سے کہ اس کا مطلب کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر جب دیکھیے بات یہ کہ اس میں وہ ثابت جو اس کیس میں تھا کہ جی کہ بے نامی جائیداد, کوئی کنیکشن تو ثابت کسی طرح سے کرے نا. انہوں نے کہا جی کہ باقی سارے جتنے ملزم تھے سارے اس میں فارغ ہو چکے ہیں, سارے بری ہو چکے ہیں, تو اس پہ تو اتنا ہی ٹائم لگنا چاہیے تھا جتنا لگا. اصولی طور پر جو بات ہے, معاملہ یہ ہے خان کے کیسز پہ اتنا ہی ٹائم لگنا چاہیے. اگلی بات میں اسی طرف آ رہا ہوں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کی, عمران خان صاحب کے کیسز تو ابھی چلے ہی نہیں ہیں.
अभी तक तो आपके सामने है जो जिस तरह का सिलसिला, वो साइफर केस था, अदालत ने कहा कि जी इसको 1 माह में 4 हफ्तों में फाइनल करें, तो इमरान खान साहब के वकला ने कहा नहीं जी इस केस को नए सिरे से चलाए। हाँ वो कल अदम ठीक हो है, गया, जेल ट्रायल मामला ये है कि वो इसमें भी 12 तारीख से पहले को उन्होंने कहा कि हाँ वो कल अदम कि ठीक है ना कि ये किसने कहा, मसला ये है कि फिर इसका मतलब ये है कि नए सिरे से, हालांकि वो जो स्पेशल कोर्ट है उसने कहा कि नहीं हम इसको कंटिन्यू करेंगे चाहे जेल में करें। अब ओपन ट्रायल उन्होंने कर दिया, उसको जल्दी जल्दी खत्म होना चाहिए। सब्जेक्ट टू जेल मैन, वो जेल की इंतजामिया जो उसकी मुनासिब रीजन है, समझेगी। उसकी देखिए उस बात को मानना चाहिए कि ये इमरान खान साहब कितना अरसा अदालत में पेश नहीं होते थे, क्यों नहीं होते थे? एक ही बात थी कि मुझे वहां कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे ऊपर पॉसिबल नहीं। जी जी फिजिकली, इसी वजह से कहते थे ना कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सिक्योरिटी का मसला था। 25 केसेस एक जगह बहुत बंदा ज्यादा भुगत रहा है, कहीं कहाँ एक पेशी कहते लाहौर पेश होना है, आधे घंटे बाद तो इस्लामाबाद गया किसी पेश लीडर होना है। ने इमरान खान जितना पेश नहीं हुआ नो नो हाँ, कोर्ट नहीं, में। नहीं, ये ऐसा आप नहीं देख है। लेते हैं, बड़े second इस you on स्टेचर का लीडर, I आप second you काउंट on कर लें कितनी देखिए दफा वो खुद आपकी को शायद आपको देखिए ना, आप जरा बेनजीर भुट्टो के केसेस को याद कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मैंने आप दोनों से ना, आज मैंने पहले सोचा हुआ था, मैंने आप दोनों से ये पूछना भी, डॉक्टर साहब आपसे भी और सईद साहब से भी, अमजद साहब से भी, कोई भी स्टैचर का लीडर जो नेशनल लीडर है, बीबी हो जाए, जरदारी साहब हो जाए, नवाज शरीफ साहब हो जाए, एनीवन एंड एवरीवन, 200 केसेस पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर या साबिका वज़ीर-ए-आज़म पे हुए? नहीं देखें, पहली बात तो ये नहीं मुझे सिर्फ यस और नहीं नो हुए, नहीं हुए, लेकिन देखें अमजद भी हुए किसी के ऊपर नहीं हुए, लेकिन इनके भी जो 200 नहीं आपने है। बात अभी की थी ना, 190 प्लस तारीखों की बात की आपने, FIR तो और शहबाज सारे शरीफ cases साहब मिला और के उनकी yes। फैमिली को, एक एक आदमी को 40-40 मुकदमों की पेशी होती थी, लाहौर इस्लामाबाद, ड्यूरिंग जब वो जेल में थे, तो उनके साथ सुबह उनको पिंडी, शाम को लाहौर अगले दिन इस्लामाबाद, तो ये उनसे भी होता रहा है। लेकिन 40 के करीब केसेस, अच्छा 40 केसेस थे, लेकिन ये 200 केस किसी पे नहीं हुए। और दूसरी बात ये है कि 200 केस जब बनते हैं, तो जैसे आपने भाई पहले जिक्र किया, उसमें कहीं ना कहीं कुछ केस का मवाद मिला और केस कर दिया। यही मैं पहले कह रहा था कि उसके बजाय अगर सॉलिड केस हो, जिसकी बुनियाद मजबूत हो, सबूत मुयस्सर हो। अभी इस शो से पहले हम लोग नीचे बात कर रहे थे सारे बैठे हुए, एक केस हो, सिर्फ एक केस सॉलिड हो, आपको बाकी केस की जरूरत ही नहीं, लेकिन देखें, आपको 200 केसेस की जरूरत ही नहीं, एक केस हो, सिर्फ एक केस ही बहुत है। लेकिन जब एक पॉलिटिकल लीडर को कंटेन करना है और एक कोई केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो हो रहे हैं लॉन्ग करना है, जब अंदर रखना है, कोशिश तो लोग देखें ना, हमारे लोग कर रहे हैं, रोक तो नहीं सकते आप। उसमें मुद्दई प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। तो आप एक आदमी ने परसों केस किया, वापस ले लिया, उसकी जगह खबर मलिक साहब ने कर दिया, तो सारे वो तो पर्सनली केस कर रहे हैं। वो वैसे आपको लगता है कि बिल्कुल जिस तरह नजर आ रहा है वैसे ही था कि एक साहब ने वापस लिया खबर? मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें अगर जैसे आप ये कह रहे हैं कोई साजिश हो रही है, तो उसमें हुकूमत या कोई PMLL या पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, ये केस तो आम लोग कर रहे हैं, जो इफेक्टिव हैं, जो पार्टीज हैं। अच्छा एक आप तमाम लोग के टेंशन से भी गुजरा होगा चौधरी सरवर साहब वाला, आजकल वो बड़ी चल रही है। हमजा हमारे साथ है, हमजा सरवर साहब के स्पोक्स पर्सन भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। हमजा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि आप लोगों का कोई काफ लीग के साथ मामलात जो थे चौधरी सरवर साहब के, आप तमाम लोगों के कुछ ठीक नहीं चल रहे, सरवर साहब वापस PTI में आ रहे हैं, PTI कहती है हमने एक्सेप्ट नहीं करना। कुछ इनसाइड दें हमें कि सरवर साहब क्या कहते हैं, कहाँ पे, क्योंकि वो तो बरतानिया में, हमें बताइए क्या कहते हैं, क्या होने जा रहा है, व्हाट नेक्स्ट? सबसे पहले तो मैं सरवर साहब की जो सियासी जिंदगी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। आपको पता होगा लेकिन मैं उस पर फिर भी थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा कि सरवर साहब जो है वो वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जो यूके की सियासत को, यूके में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसके बाद और वहाँ के सिटीजन उनके पास सिर्फ थी, वो वहाँ से छोड़कर पाकिस्तान आए और तब भी उनको नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने की दावत दी थी और वो पाकिस्तान आए। और आप कोई भी बताता चलूं कि आप 2013 के इलेक्शन से पहले जो फैसलाबाद डिवीजन की टिकट थी वो नवाज शरीफ साहब ने कहा सरवर साहब को कि वो आप देंगे, आपके सारे कैंडिडेट्स आप खड़े करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सब कैंडिडेट्स जीते, क्लीन स्वीप वहां से किया गया। उसके बाद उनको 2013 में गवर्नर बनाया गया और वहां फिर बात असूल की आगे कि असूली सियासत के वो कायल थे। उन्होंने असूल की सियासत करते हुए इख्तिलाफात हुए उनके और उन्होंने गवर्नरशिप से इस्तीफा दिया और उन्होंने पीक पे इक़्तिदार में छोड़ा नून लीग को भी। उसके बाद वो जैसे उन्होंने गवर्नरशिप छोड़ी तो उनको PTI की तरफ से शमूलियत की दावत आई, उन्होंने अपने करीबी दोस्तों से मशवरा किया और उसके बाद वो PTI में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने बुरा वक्त भी देखा PTI में, फिर अच्छा वक्त आया, गवर्नमेंट आई, फिर 2018 में उनको गवर्नर बनाया गया और फिर वो गवर्नर पंजाब बने। और फिर उन्होंने जब इमरान खान
کو چھوڑا اس ٹائم بھی وہ وزیر اعظم تھے. آپ کو پتا ہے کہ آج کل ایک پریس کانفرنس ادھر ہو رہی ہے, ایک پریس کانفرنس ادھر ہو رہی ہے, کوئی چھوڑ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے. اور سرور صاحب نے تب پی ٹی اے کو چھوڑا جب پی ٹی اے عروج پہ تھی, وزیر اعظم تھے عمران خان, اس ٹائم پہ جو ہے وہ پی ٹی اے کو چھوڑا. اس کے بعد وہ 1 سال تک خاموش رہے اور کاف لیگ میں شمولیت کے لیے شجاعت حسین صاحب جو ہے وہ خود سرور صاحب کے گھر چل کر آئے, اور ان کے ساتھ جو اہم شخصیات بھی تھیں جو اس ٹائم پہ اہم عہدوں پر فائز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہمراہ تھے, اور انہوں نے سرور صاحب کو کاف لیگ میں شمولیت کی دعوت دی. اہم شخصیات بھی تھی, مطلب سرور صاحب اہم شخصیات کے کہنے پہ سرور صاحب نے جوائن کی کاف لیگ. اب اگر میں, آواز آ رہی میری؟ جی آواز آ رہی حمزہ. اہم شخصیات کے صلاح مشورے کے ساتھ کاف لیگ سرور صاحب نے جوائن کی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان کو اس میں سرور صاحب کے ہمراہ تھے وہ لوگ جنہوں نے سرور صاحب کو کنونس کیا کہ آپ کاف لیگ میں آئے. اور یہ ہے کہ جو اس میں ایک بات میں کرتے چلوں کہ اس میں یہ بھی ان کو کہا گیا کہ جو پی ٹی آئی کے, کیونکہ تب 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا, اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کاف لیگ میں شامل کیے جائیں گے اور کاف لیگ کو کنگ پارٹی بنایا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی 9 مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد استحکام پارٹی جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے اور وہ سارے لوگ استحکام میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد انفارچونیٹلی چودھری سرور صاحب کے جو بھائی ہیں چودھری رمضان صاحب جو کہ ٹکٹ ہولڈر تھے پی ٹی آئی کے, ٹیک سنگھ سے اس کا انتقال ہوتا ہے 2 مہینے پہلے. تو اس کے بعد کیونکہ ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ یو کے نیشنل ہیں اور وہ جو پاکستان آتے ہیں تو اس میں ان کو یہاں کے لوگ جو وہاں پہ ان کا بہت زیادہ چیریٹی ورک ہے, تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں آپ یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں, کیونکہ رمضان صاحب کا بڑا یہاں پہ چیریٹی ورک بھی ہے, لوگوں کے بڑے کام شام انہوں نے کیے ہوئے ہیں. تو اس پہ پھر خان صاحب کو پیغام بھجوایا جاتا ہے کہ جی ہمیں اگر آپ ایم ایل اے کا ٹکٹ دیتے ہیں تو ہم وہاں کی سٹیزن شپ جو ہے وہ چھوڑیں گے. تو اس پہ خان صاحب کی طرف سے بڑا پازیٹیو اس میں جواب آتا ہے کہ بالکل آپ کو ہم ایم ایل اے کا ٹکٹ بھی دیں گے, اور ساتھ میں سرور صاحب کو بھی جو ہے وہ شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جانب سے طور پہ حمزہ ایک سیکنڈ عمران خان صاحب کی جانب سے آفر کیا گیا سرور صاحب کو. جی بالکل ڈیفینیٹلی وہ تو جیل میں ہے, اور ان کے جو بھی اس ٹائم پہ درمیان میں میسنجر ہے اس کے تھرو جو ہے وہ ہمیں یہ پیغام آتا ہے. میسنجر کون ہے تھوڑا سا پبلک کو یہ بھی بتا دیجیے, کیونکہ میسنجر کے اوپر بھی بہت سارے کوسچنز آ رہے ہیں, کوئی وکلا ہیں, فیملی ہے, چلیں میں صرف یہی میں ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا, فیملی میسنجر ہے یا وکلا عمران خان صاحب کے میسنجر؟ میرا خیال ہے کہ میں ابھی بھی, کیونکہ ہم نے سوال کو پریس کانفرنس کرنی ہے, یہ بات اس میں ہم ڈسکس ڈیٹیل کریں گے, لیکن اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ قریبی ہیں جو اس ٹائم پہ جیل میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس میں ہمیں یہ پیغام آیا, پھر ہم نے اپنا صلاح مشورہ کیا. اب بات میں اگر کروں تو پی ٹی اے کی بات مجھے کرنی تو نہیں چاہیے, اس طرح کے الفاظ کا میں استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن مجھے کرنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی اے کی مثال اس لڑکی جیسی ہے کہ جو اپنی عاشق کو گھر پہ بلاتی ہے اور پھر گھر میں رونا ڈال دیتی ہے. تو ہمیں ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ شمولیت کی دعوت آئی ہے اور پورا پیٹ دی ہے کہ ہم سرور صاحب کو نہیں لے رہے یا یہ ہے تردید کر رہے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے, یہ من گھڑت جو ہے ساری خبریں ہیں. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل مروت صاحب نے بیان دیا کہ چیئرمین پی ٹی اے جو ہے عمران خان جو ہے وہ پی ٹی اے چیئرمین شپ کا الیکشن نہیں لڑیں گے. دوسری جانب ایک اور سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی وہ بالکل لڑیں گے اور وہ رہیں گے. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی اے کے اندر ہی دراڑیں پڑ رہی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ عمران خان تو جیل میں ہے, باہر ایک دوسرا ملاقات کرتا ہے وہ اور بات کرتا ہے, دوسرا ملاقات کرتا ہے دوسری بات کرتا ہے. اچھا حمزہ ایک اور چیز پلیز کلیئر کر دیجیے گا, حمزہ ایک اور چیز پلیز کلیئر کر دیجیے گا, واٹ ایور یو ٹولڈ می, جو چیزیں آپ نے آن اسکرین ہمیں بتائی ہیں, یہ سرور صاحب سے آج آپ کی بات ہوئی ہے؟ میرا سرور صاحب سے دلی رابطہ ہوتا ہے, مطلب آپ یہ سارا کچھ سرور صاحب کے بہاف پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ترجمان بھی ہیں؟ جی بالکل بالکل سر, فیر انف, بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اور سرور صاحب سیٹرڈے کو پاکستان واپس آ رہے ہیں, اس ٹائم یو کے میں ہیں, اور سوار کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پریس کانفرنس کریں گے جس میں ہم اپنا جو سٹیٹس ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر کریں گے, ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, اور وہ کچھ اور باتیں بھی ہیں جو کہ میں ابھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے, وہ ہم اپنی جو سوار کو پریس کانفرنس کریں گے, وہ اس میں آپ سب میڈیا کے دوستوں بھائیوں کو چلیں زیادہ نہیں, ہمیں کم از کم اتنا ہی بتا دیں, کم از کم اتنا ہی بتا دیں کہ جو سوموار کی پریس کانفرنس ہے وہ کاف لیگ کے لیڈر کے طور کے اوپر ہے یا کسی نئی پارٹی کے لیڈر کے طور پر, اتنا ہی بتا دیں, زیادہ نہ بتائیں. نہیں, وہ بحثیت چودھری محمد سرور کو کوئی بہت بڑا نام ہے سیاست کا, بہت قداور شخصیت ہے, تو چودھری سرور صاحب اپنی کیپیسٹی میں پریس کانفرنس کریں گے اور ہم ان کے ہمراہ ہوں گے انشاءاللہ.
چل میرے ساتھ ہی رہیے گا حمزہ، میرے ساتھ ہی رہیے گا. شایان ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ جی سب سے پہلے تو آفر آپ لوگ کر رہے ہیں، بعد میں خود ہی کہہ رہے ہیں جی میں ان کے اصل میں یہ خود تھوڑے نیریٹو ٹریپ میں پھنس گئے ہیں اپنے. اس کا یہ وجہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود کنفیوژن ہے کہ چیئرمین کیا کہہ رہے ہیں اور باہر کیا بات ہو رہی ہے اور پارٹی کے اندر ان کو کلیئر کمیونیکیشن جاری ہے میسنجرز کے تھرو، اور ہمیں انٹرنل پارٹی میں اس کو میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں. جو یہ مروت صاحب کی کوٹ کہہ رہے ہیں بات، وہ مروت صاحب نے کیونکہ وہ اس پہ بعد میں آتے ہیں، مروت صاحب پہ بعد میں سرور صاحب پہ آ جائیں. سرور صاحب نے پی ٹی آئی کو عروج پہ نہیں چھوڑا. پی ٹی آئی اس وقت پرابلم میں تھی، عمران خان واز پی ایم آتا تھا، خان واز پی ایم، بٹ ٹربلڈ واٹرز میں تھے اور مشکل وقت میں تھے. مشکل وقت میں چودھری سرور نے خان صاحب کا ساتھ چھوڑا ہے. اوکے ٹھیک ہے، یہ بات کیٹیگوریکلی ایز پارٹی اسپوکس پرسن ڈینائی کرتا ہوں اس بات کو. ہمارا پارٹی پوزیشن ہے ہمیں چودھری سرور کو کوئی آفر نہیں کی اور نہ ہم دیں گے. اب کچھ چیزیں آن دا ریکارڈ پارٹی ترجمان بنے اور آپ آج جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. ہم تو پرانے پی ٹی اے کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہے، ہم خان صاحب کو بہت بہتر جانتے ہیں. حمزہ ایک سیکنڈ مجھے دونوں دیجیے گا. کچھ چیزیں میری حمزہ سے آف دا ریکارڈ شو سے پہلے بھی ہوئی. جو میسنجر کافلی کلیم کرتی ہے کہ جس شخصیت کے تھرو ہماری کورسپونڈنس ہو رہی ہے خان صاحب سے جیل میں، دیٹ از دا موسٹ کریڈیبل پرسن ایٹ دس مومنٹ، دا موسٹ کلوزسٹ پرسن ٹو خان ایٹ دس مومنٹ. اور اگر ان کے تھرو کافلی کلیم کرتی ہے، میں ابھی آبویسلی ایز حمزہ کیپٹ اٹ آف دا ریکارڈ، تو اگر ان کے تھرو کورسپونڈنس ہو رہی ہے اور پھر کافلی کلیم کرتی ہے، پھر چودھری سرور پہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب ہمیں کہا گیا کہ آپ جوائن کریں. ایک چیز کی میں بھی اس کو میں بھی ویریفائی کر سکتا ہوں، پہلے بھی کیا ہے میں نے، کہ جب بھائی کی ڈیتھ ہوئی چودھری سرور صاحب کے، تو اس کے اوپر ان کی راہیں کھلی ہیں اس ایک ٹکٹ کو لے کے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ ان کی فیملی کو ملے گا. اب سرور صاحب والی کانورسیشن جو ہے، یہ جو کورسپونڈنس ہے، وہ حمزہ نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ میرے پاس نہیں تھی پہلے، کہ جناب سرور صاحب کو خود سے کہا گیا کہ آپ بھی آ جائیں. سر آپ یہ دیکھنا جب یہ آئیں گے، اگر یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں بالکل موسٹ ویلکم ہی آئیں انشاءاللہ. یہ کریں پریس کانفرنس، یہ نیریٹو شفٹ ہو جائے گا. یہ ایسی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی. یس اگر آپ کوئی خان صاحب کو ملنے جا رہے ہیں اور آپ ایز اے پرسن ریلیشن ان کو بول دیں کہ جی یہ بول دیں، اور وہ آگے سے کوئی بات کرتے، دیر از نو آفیشیل کورسپونڈنس. ٹکٹ کے اوپر خان از آفیشیل کورسپونڈنس نہیں، خان نے نو، خان از آفیشیل. ایک اگر بات ہوئی ہو اور آگے سے اگر کیونکہ پارٹی کے اندر ایسی کوئی کمیونیکیشن نہیں آئی. Which party are we talking about? پاکستان تحریک انصاف. نہیں، مروت صاحب والی پارٹی نہیں سر، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے. اوکے، وہاں پہ خان صاحب کے لائرز میسج لے کے آتے ہیں. یہ چیز اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے سیکرٹری جنرل پارٹی کو کلیریفیکیشن دے دی. وہ تو کلیئرٹی آ گئی نا حمزہ، وہ تو کلیئرٹی آ گئی نا کہ گوہر صاحب از دیئر ناؤ، ہی از آؤٹ ان دی فیلڈ. اس کو سپریس کرنے کے لیے اسی اسپیکولیشن کو کہ یہ جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی آفر پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں تھی. کیوں پی ٹی آئی کیوں آفر دے گی؟ ہمارے پاس آلریڈی یہ ووٹ بینک ہے، ہمارے پاس کینڈیڈیٹس ہیں. ہم کیوں نون لیگ نے بھی الیکٹیبلز کے اوپر ہم تو الیکٹیبلز والی پالیٹکس نہیں کر رہے نا، ہم چیئرمین الیکٹیبل لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کینڈیڈیٹس آپ کے بھاگ گئے سارے. سر کینڈیڈیٹس بھاگ گئے ہیں، کینڈیڈیٹس جو اپرچونسٹ تھے وہ بھاگ گئے ہیں اور نئے لوگ سامنے آ جائیں گے. عوام کھڑی ہے نا عمران خان کے ساتھ. آپ سروس دیکھیں، آج آپ نے سارے سروس دیکھے. میں نے آپ کو وہ بھیجا، ہم نے آپ کو ایک وہ میڈیا میلٹ واٹر کے انالیسس بھیجا تھا کہ بغیر میڈیا سپینڈ کیے ہوئے اوور ویلمنگلی عمران خان کے سپورٹ میں لوگ کیوں الیکشنز آگے پش ہو رہے ہیں. وہ تو آج محمد محمود عالم صاحب کی ایک ویڈیو بھی مجھے کسی نے بھیجی ہے، وہ بھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ 70% پنجاب تے عمران خان دے نالے نواز شریف نے کرنا کی مخدوم محمد محمود عالم کہہ رہے ہیں. کل کو کولیشن بھی ہونی ہے ان کی، مجھے پتا ہے وہ بھی. امجد بھائی کل کو دے گنا بھی ٹوگیدر، آئی نو دیٹ. ان کا وہ مجھے سوری ایک مجھے کیوں نکالا سے بڑی جلدی ان کا جو نیریٹو شفٹ ہو گیا کہ مجھے کیوں بلایا. ہاں یہ بات سنی ہے، بات اصل میں یہی ہے جو بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک نیریٹو آپ کہہ لیں، ایک بیانیہ کہہ لیں، بنایا جاتا ہے نا، اور بیانیہ بنانے میں پی ٹی آئی میرا خیال ہے کہ بہت اس میں فاسٹ ہے. اور یہ بھی بیانیہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ میں کیوں بلایا والا بھی بیانیہ آج کل ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ جی میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ ایک ہوا بنائی جا رہی ہے نون لیگ کی، میاں نواز شریف کی. ساڈی گل ہو گئی، ہاں ساڈی گل ہو گئی سارے پاسے کہ جی آ رہے یہ وہ سلسلہ ٹھیک ہے. انہوں نے یہ ہوا بنائی. اب اس ہوا کا آپ کاؤنٹر کہہ لیں اس کو کہ یہ کہ جی کہ نواز شریف کی کوئی بات نہیں. اور وہ دیکھیں اگر آپ بات ایگزیکٹ اسی ہوا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر کو آج آگے نہیں کیا گیا. میں دیکھیں بات میں یہی آپ سے بات آج آپ کو لگتا نہیں کہ اسی نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ نیریٹو کیا گیا؟ نہیں بات کیا تو کوئی آ ہی نہیں سکتا.
اب बैरिस्टर गोहर की जो बात है ना, बैरिस्टर माम से हमें ये कंप्लीट करें तो फिर ब्रेक ले रहे हैं जी। बैरिस्टर गोहर के हवाले से आप ये देखिए कि वो इस वक्त जो पीटीआई के अंदर जो नाम आ रहे थे कि कौन चेयरमैन हो सकता है या चेयरपर्सन हो सकता है, फैमिली में से भी नाम ठीक है ना, फैमिली में से नाम थे बड़े कि इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, या एक दो और हमने लोग थे। कुछ पोस्टर्स भी देखे जिसमें आगे फैमिली को नहीं, उसमें भी वो अलीमा, चले मतलब कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, हलीमा खान होगी ना, हलीमा खान बना दिया उनको। हलीमा खान जी। चले वो एक अलग बात है, वो क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, हलीमा या हलीमा खान ये कह सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि वो नाम तो चल रहा था ना हलीमा खान, डोंट क्वेश्चन आवर इंटेलेक्ट, ठीक प्लीज डोंट। वो ट्रेंड है ना पाकिस्तान में। हलीमा भी उनकी बहन है ना। मसला ये मैं बात ये कर रहा था कि वो ब्रेक के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं हलीमा और हलीमा के ऊपर भी आके कहते हैं क्लैरिकल मिस्टेक है। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले अमजद साहब कह रहे थे अलीमा एंड हलीमा खान साहिबा वो क्लैरिकल मिस्टेक थी, चलिए उसी क्लैरिकल मिस्टेक से इस सेगमेंट को लेके आगे चलते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अभी तक तो वही चेयरमैन है, स्टेप डाउन कर गए कि जी मैं इस रेस में नहीं हूँ, मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। बैरिस्टर गौहर का नाम आगे आ जाता है। बैरिस्टर गौहर को पॉलिटिकली लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन थोड़ा सा मैं उनका बैकग्राउंड बता दूँ जितना मुझ तक पहुँचा है। एतजाज़ एहसन साहब के चैम्बर में काम करते रहे, पढ़े लिखे आदमी हैं और स्पेशली वो एलिवेट हुए हैं, जिस तरह कह रहे हैं ना कि पीटीआई के अंदर एलिवेट हुए हैं। जब इमरान खान साहब के बहुत सारे केसेस एट वंस सामने आए तो फिर वो उनके काउंसिल भी थे, तो उसी वजह से वो एलिवेट होकर भी सामने आए। मेरे कुछ दोस्तों जिनसे बात हुई है, कुछ ज़राए से बात हुई, वो कहते हैं जी कि ये सारी जो पॉलिटिकल मैस था या जो बैट को लेकर तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान को लेकर जो सारी कन्फ्यूजन्स थी और कॉम्प्लिकेशंस थी, इनका सवाल पूछा इमरान खान साहब ने जेल में बैरिस्टर गौहर से कि व्हाट आर क्या क्या हो सकता है, ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो उन्होंने एक ऑप्शन बैरिस्टर गौहर ने आगे उनके रखी, खान साहब के जी ये कर लिया जाए कि एक इंटरम सेटअप अबूरी से सेटअप बना लिया जाए। तो उसके बाद खान साहब ने उन्हीं को नॉमिनेट कर दिया कि चलो फिर बैरिस्टर गौहर ही, क्योंकि जिसने सवाल का जवाब दिया उन्हीं के साथ इस अबूरी सेटअप को चलाते हैं। बट दैट्स माई इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ व्हाट माई सोर्सेज टोल्ड मी। गलत हो सकता है इसमें, लेकिन इसी तरह कॉरेस्पॉन्डेंस है ही आजकल इस तरह कि खान साहब के बहुत कम लोगों से रब्ता तो है, वकला है और इमीडिएट फैमिली है, उसके अलावा तो रब्ता है नहीं है। बहरहाल शायान, पॉलिटिकली डू यू थिंक कि आपकी पार्टी को इसका बेनिफिट हुआ है या नुकसान हुआ है? क्योंकि हमने देखा ना कि एक ही नैरेटिव आप लोग बनाते हैं, तहरीक इंसाफ के डट के खड़ा है कप्तान, तो अब इस स्टेप के ऊपर आके, इस डिसीजन के ऊपर खान आके डट के खड़ा है या लेट गया खान? सर खान 100% डट के खड़ा हुआ है। खान के पास इतनी ऑप्शंस, मतलब खान ने कभी कोई बाहर जाने की या कोई रिलीफ की, खान ने अंदर से कंसिस्टेंटली खान का सेम मैसेज आ रहा है। ओके, ठीक है, हम भी लोग इसीलिए इतने तगड़े होकर खड़े हैं क्योंकि हमारा कप्तान डट के खड़ा हुआ है। ओके, जो आपने शुरू में बात की ना कि दिलों में होता है, ये पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं लोगों के दिलों में होते हैं। ये पीटीआई का मतलब लीडर हैं, ताहयात लीडर हैं, ही हमारे दिलों के चेयरमैन हैं। ये एक इंटरम किस्म का आज पीटीआई उस फेज में आ गई जिसमें कभी नून लीग होती थी। यस, आज इस जगह पे आ गए हम, मतलब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बट एंड पे हम पार्टीज की लाइफ में ये फेजेस आती हैं साइकिल, और पाकिस्तान में वो साइकिल्स बहुत रैपिडली आती हैं और बड़े अनफॉर्चुनेटली, वॉलेटाइल किस्म के आते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अगेन ये भी बताएं कि इसका रिस्पांसिबल कौन है? चलिए वो That's चिकन a valid question. बात में नहीं, लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि बेसिकली पॉलिटिकली इसमें हमारा क्या है, ठीक है। चेयरमैन इमरान खान है। इमरान खान ने ये डिसीजन लिया कि मुझे बेसिकली जो मेरे वोटर है उसका जो एक राइट टू वोट है उसको मैंने एक्सरसाइज करवाना है। उसको वो राइट मैंने अपनी कोई उस मतलब ऐसी कोई डिसीजन नहीं लेनी कि उसका राइट छिन जाए। तो इसलिए एक हम बंदे को नॉमिनेट किया पीटीआई इमरान खान साहब ने। वो एक केयर टेकर काइंड ऑफ रोल में आएंगे, अबूरी सेटअप में होंगे वो चेयरमैन ही, लेकिन अबूरी किस्म का रोल, डिसीजन मेकर नहीं होंगे। डिसीजन मेकर तो खान साहब से रेगुलर वकला मिल रहे हैं ना, तो उसमें पॉलिटिकल बातें भी कैटेगोरिकली डिसीजन मेकर बैरिस्टर गौहर होंगे इमरान खान साहब। इमरान खान 110% लोड की नहीं, तो फिर क्या करें चेयरमैन के, क्योंकि इमरान खान साहब पे तो केसेस है ना, टिकट साइन होनी है। वो आपको पता है कि अगर वो उनकी कन्विक्शन हो जाती है लास्ट मोमेंट के ऊपर कुछ इस तरह के। लेकिन आप ये देखें जो हम बात कर रहे थे, इवन हलीमा खान साहिबा हलीमा जिनके बारे में बात हो रही थी, जो ठीक है, वो भी उनका अगर आप उनका
ایکسپیرینس دیکھیں ان ٹرمز آف رننگ نمل شوکت خانم وغیرہ وہ اگر اور وہ بھی کچھ سورسز کلیم بھی کرتے تھے شی کوڈ بی دا چیئرپرسن. آئی مین ان کی وہ فرنٹ پہ بھی آتی رہی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھیں بٹ وہ پارٹی ممبر نہیں تھی. خان صاحب نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ کوئی فیملی کو لے کے آئے سامنے, وچ از آئی تھنک یہ ٹرینڈ سے ہٹ کے پاکستان. کس نے کروائے جو باہر جیل کے باہر مظاہرے کے فلاں زندہ باد اور فلاں خواتین تھیں اور انہیں کے ایک کے حق میں تھے ایک کے اپوزٹ تھے اور دو گروپ سامنے سامنے نعرے, وہ کیا تھا؟ what was that then? اٹ واز وہی تھے وہ بیسکلی انآئیڈینٹیفائڈ لوگ ہی تھے. وہ تو کوئی پولیٹیکل ورکر, وہ مطلب آپ پی ٹی آئی کی کلپس نکال لیں, ہمارے ورکرز کا جوش اور جذبہ دیکھ لیں, ان بیچاروں کو دیکھ لیں. اڈیالہ کے آس پاس کے گاؤں شاؤں کے ہو سکتے ہیں نا کوئی جی, اڈیالہ کے آس پاس کے گاؤں کے بھی ہوتے ہیں, ہمارے پولیٹیکل ورکرز کے اندر تھوڑا جوش جذبہ ہوتا ہے. اور تو وہ آس پاس اڈیالہ کے آس پاس والے لوگ آگے ہوں گے. ویسے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو گوہر صاحب کا جن کی نامزدگی ہوئی ہے, آپ پچھلے 10 دن سے 15 دن سے 20 دن کے ان کے ذرا بیانات جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے آپ چیک کریں کہ اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں یا وہ کوئی نیا بیانیہ آپ کو دے رہے ہیں. آپ ذرا غور کریں, ان کی باتیں سنیں. سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ریسنٹلی ایک آئی ہے پی ٹی آئی کے لائرز کے اینڈ سے جس کو وہ ویٹیج میڈیا میں نہیں ملا جو میرے نزدیک ملنا چاہیے. وہ تھا مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ خان نے کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو فوج مخالف کو نیریٹو بناتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں, ولاگنگ کرتے ہیں, پی ٹی آئی ان سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں. یہی بات سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اگر آپ نکالیں وہ کہتے ہیں یہ فوج اس ٹائم کے اوپر آنا اٹس ویری پازیٹیو. گڈ تھنگ ری انفورسنگ اٹ. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سوری میں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا اب ایک کیا نا ایک انڈیویجول کے پاس اونرشپ چلی گئی ہے. پہلے جو جرنلزم ہوتی تھی یا وہ ایک ایڈیٹر ہوتا تھا, وہ ایک اسکرپٹ ہوتی تھی, اب کوئی بھی اب ایک کوئی چیز کرے وہ پاپولر سینٹیمنٹ کو اسٹرائک کرے. یہ تو آپ کو لوگوں کو پہلے ہی بہت, تو ایک پاپولر لیڈر کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو ریمائنڈ کرے کہ یار ہمارا فوکس کیا ہے. Our focus is not the لیکن یہ ریفیوٹ ہوئی تھی نا انصار بھائی صاحب والی خبر کے ریبٹل میں آئی نا یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹی میں آگے انہوں نے لیڈرشپ لے لی پارٹی کی وکلا کی بات کرتے ہوئے انصار بھائی صاحب نے کہ جو دوبارہ جنگ کی بات کر رہے ہیں, دوبارہ لڑائی کی بات کرتے ہیں. تو ویری نیکسٹ ہے یہ خان کی اسٹیٹمنٹ. That is not the party narrative. اور خان صاحب نے کلیئرفائی کر دیا. اچھی بات ہے نا, بڑی ٹائمنگ اس کی بہت امپورٹنٹ. نہیں میں یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو گوہر صاحب جن کی نامزدگی ہوئی ہے ایز چیئر پرسن, ان کا بیانیہ پچھلے کئی دنوں سے یہ ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, ہونی بھی نہیں چاہیے, نہیں ہونی نہیں چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ چیئر پرسن کا کیا بیانیہ تھا, وہ کیا کر رہے تھے, اور کس وجہ سے. دیکھیں نا بات یہ ہے نا کہ ہمیں وہ ساری چیزیں, اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ ڈی کوڈ کر دیں, میرے سوال کو ڈی کوڈ کر دیں. میں آپ کے سامنے ایکویشن رکھ رہا ہوں, اس کو ڈی کوڈ کر دیں. جی بتائیں. کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے یہ؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا ڈیل کا نتیجہ ہے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈیل کے لیے ہو سکتا ہے, کوششیں ہو سکتی ہے نا. اوکے, ڈیل کے لیے کوشش ہو سکتی ہے کہ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں معافی دیں. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو سکتا ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں everything is possible in politics. تو یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. What do you think نیا چیئرمین کی نامزدگی بیرسٹر گوہر, how do you see that? دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ بیانیہ بدل گیا, دوسرا یہ ہے کہ ایک لائر کو لیکن اس کو اپریشیٹ تو کر دینا یار, ہم اس کو اسٹیٹمنٹ کو تو اپریشیٹ کرنا, ہم سب کو اپریشیٹ کرنا. وہ اسٹیٹمنٹ تھے, بیانیہ سوری نہیں بدلا, بیانیہ وہ تھا ہی نہیں. تیاری ہو جائے, ری انفورسمنٹ ہو جائے اور توقع ہو کہ ہمیں معافی مل جائے گی تو اچھی بات ہے. سیاست میں آئیں گے, الیکشن لڑیں گے, مقابلہ ہوگا, لوگ دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی وکیل کو جو جیسے بھی آپ نے نام لیے دو وکلا کے, ان کو آگے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وکلا کے اندر آپس میں بہت پروفیشنل ریولری ہے. دوسرا حال ہی میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں حامد خان گروپ ہارا ہے, ان کے مخالف جیتے ہیں, یعنی 3500 ووٹوں میں سے 2000 کاسٹ ہوئے اور 400 سے ہارے ہیں. تو یہ انڈیکیشن ہے کہ وکلا صاحبان نے بھی اپنا رخ تبدیل کیا ہے اور انہوں نے اینٹی پی ٹی آئی لوگوں کو ووٹ دیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وکلا کو آپ سیڈل پہ لے آتے ہیں, مین سیٹ پہ لے آتے ہیں, تو ان کی اپنی لڑائی کے علاوہ جو ورکرز ہوتے ہیں, فالوورز ہوتے ہیں, وہ بھی ڈس انگیج ہو جاتے ہیں. سیاسی آدمی مروت صاحب نے بڑا انگیج کیا ہے پی ٹی آئی کے ورکر کو. نہیں میں تو ان کی لیکن کہاں کیا ہے, کے پی میں کیا, پنجاب آ رہے ہیں. پنجاب, میری کل ان سے ملاقات ہوئی اسلام آباد میں, انہوں نے کہا جی میں ہر جگہ جاؤں گا. لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی جو ورکر ہوتا ہے جس نے 10-20 سال گزارے ہوتے ہیں, وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا. اس سے ورکر کے اوپر جب آپ لا کے اوپر سے بٹھاتے ہیں تو وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ شایان صاحب ہمارے نوجوان دوست ہیں, یہ ان کی رہنمائی کے لیے بھی ہے کہ جس حلقے میں جائیں گے سب سے پہلے ورکر یہ سوال کرے گا کہ اس حلقے میں ہم 200, 400, 800 لوگ موجود تھے, تو یہ اسکائی لیبس کہاں سے آئے ہیں,
تو اس کا ایک مشکل ہوگی. لیکن کیونکہ اب خانہ پوری کرنی ہے, انہوں نے کر دی ہے, اور اپنے جو خلیج تھی اسے پاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی جاوید ہاشمی بھی بنے پارٹی کے سربراہ, کبھی مخدوم امین فہیم بھی بنے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بننے کے بعد چھوڑ بھی گئے. جاوید ہاشمی صاحب آئے, اس میں ظہیم صاحب تھے, اور ایک سٹیج پہ تو سعد رفیق صاحب بھی چھوڑنے جا رہے تھے. پاس ہو گئے تھے کام. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. عمران خان صاحب نے فیصلے کیے, آپ نے مجھے اس کے بارے میں میرا تجزیہ پوچھا. جی بالکل. تو میں نے یہی کہا کہ وکلا کے آنے سے پارٹی جو ہے اس میں انتشار بڑھتا ہے. جی بڑھتا ہے, کیونکہ ورکر جو ہوتے ہیں وہ اوفینڈڈ فیل کرتے ہیں. یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا میں, کسی بھی پی ایم ایل این میں, پی 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 میں, جب آپ ان لوگوں کو لے آتے ہیں جو اب چلن ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ لیڈر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. عمران خان صاحب سے لے کر زرداری صاحب تک, نواز شریف صاحب, سب سارے لوگ جو ہیں, اب اس میں جب آپ وہاں پہ ان لوگوں کو بٹھا دیں گے تو جو ورکر ہے, جو فالوور ہے, جس نے ایکٹیویٹی کرنی ہے, ابھی وہ ہمارے دوست حمزہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نہیں مل رہے ان کو کینڈیڈیٹ, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور بھائی کینڈیڈیٹ کے ساتھ 300 پولنگ ایجنٹ چاہیے ہر حلقے میں, پراپر سیٹ اپ چاہیے آپ. وہ پی ٹی آئی کا جو ڈھانچہ ہے, جو ان کی پارٹی کا ڈھانچہ ہے, وہ شکست و ریخت, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ شکست و ریخت کا شکار ہے. سوری, اس پہ میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی ان کو بہت. دیکھیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آئی ایگری ود یو 100% کہ پیراشوٹر پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے, اور ورکر بھی اسی طرح موٹیویٹ ہوتا ہے. ورکر کو پتہ ہے کہ صحیح ہے, جو بھی پاکستان کے پولیٹیکل کلچر اب چینج کرنے کی ضرورت ہے, ایک نیا ڈائلاگ شروع کرنے کی ضرورت ہے. وہ عمران خان نہیں کرے گا, آپ کریں گے. سر ہم کہہ رہے ہیں نا بیٹھ کے, اور اوبیسلی خان صاحب کی لیڈرشپ میں کہہ رہے ہیں. خان صاحب کو ہم ایز اے لیڈر اوبیسلی میں ڈفرینٹلی پرسیو کروں گا, آپ کریں گے. میں تو کہوں گا کہ انہوں نے مجھے جو میری پولیٹیکل تھاٹ ہے وہ گروم عمران خان نے کی ہے. میں سمپل بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. پیراشوٹر نہیں آنے چاہیے حلقوں کے اندر, اور ورکر بھی نہیں اپریشیٹ کرتا. میں ابھی ایک کارنر میٹنگ ایک ہمارے حلقوں کے اندر چل رہی تھی, میں وہاں سے بھی مجھے فیڈ بیک آیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے, اگریسو ہو رہے تھے کہ نہیں آنے چاہیے بندے باہر سے. لیکن جی میں نے کہہ رہا ہوں اس بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بات کریں نا, فار ایگزامپل لائرس کو ہم لیڈرشپ میں لا رہے ہیں تو کیونکہ حالات مشکل ہیں, ورکر بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ ایک مشکل وقت میں گزرے, ہم نے سروائیو کرنا ہے اس مشکل وقت کے اندر. خان کے ساتھ کھڑے ہوئے نا, خان لیڈ کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ خان نے کوئی فیملی ممبر نامنیٹ نہیں کیا, ورکر اس بات کو زیادہ اپریشیٹ کر رہا ہے. کہ کرنا بھی چاہیے, وہ اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے کہ ایز اے لائر بیرسٹر گوہر کو کچھ عرصہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. ایک طرح سے پولیٹیکل ورکر کے ان سے 5-6 سال سے وہ ہے نا, ان کو ایک بندے کو پولیٹیکل ورکر کو چلو چانس دے دیا, فیملی کو نہیں لیا ہے. یہ پاکستان نے ٹرینڈ بریک کیا. حمزہ مجھے یہ بتائیے, فیئر انف, حمزہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف کا بندہ ہی کو نہیں رہ گیا, کینڈیڈیٹ ہی نہیں رہ گئے. اگر آپ لوگ واپس آتے ہیں تحریک انصاف میں تو کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے پی ٹی آئی میں؟ بہت زیادہ لے آئیں گے جی. تو جی دیکھیے, ابھی تو اس بات پہ میں نے وہ پہلے کہا ہے کہ ہمیں تو شمولیت کی دعوت تھی, ابھی اس پہ ہم نے اپنی مشاورت کر رہے تھے, اس کے ساتھ ان کا یہ بیان آ گیا. ابھی ایسی کوئی بات ہوگی تو ہم تو اوپنلی سریعام جو ہے وہ اعلان کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات پہلے بھی کرنی تھی, وہ درمیان میں رہے گی. ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چودھری سرور صاحب نے آج تک کسی سے بھی درخواست نہیں کی کسی بھی پارٹی میں جانے کے لیے, اور نہ ان کی شخصیت ان کو یہ اجازت دیتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں وہ واحد سیاستدان ہیں کہ جو یو کے جیسے اہم ملک تھے جہاں پہ لوگ جانے کے لیے, وہاں کی سٹیزن شپ لینے کے لیے ترستے ہیں. وہاں کی سٹیزن شپ تو چھوڑیں, وہاں رکنیت, پارلیمنٹ کی رکنیت چھوڑ کے پاکستان آئے تاکہ پاکستان میں آ کے عوام کی خدمت کر سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں صرف پاکستان ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ وہی منافقت کی سیاست ہے اور ساری چیزیں چلتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اوورسیز عمران خان کے بعد اگر کسی کے ساتھ اٹیچ ہیں تو چودھری سرور صاحب ہیں. اور میں حکومت سے یہ بھی ریکویسٹ کروں, پاکستانی عوام سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ چودھری سرور صاحب کو موقع دے, کیونکہ سرور صاحب اگر یو کے میں ہوتے تو شاید اب تک وہ بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی نئی پارٹی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, جو موقع مانگ رہے ہیں نا آپ, اس کا مطلب ہے کہ نئی پارٹی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم تو پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. وہ تو سرور فاؤنڈیشن بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے حمزہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, سرور فاؤنڈیشن تو کام کر رہی ہے, وہ ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں کام کر رہی ہے. اگر ہمیں حکومت میں آنے کا موقع ملے اور سرور صاحب کو گورنر بھی صحیح, گورنر بھی. اچھا یہ شایان کا کویسچن ہے, ایک شایان کا کویسچن ہے, یہ کافی انڈر ڈسکشن ہے یہ کویسچن بھی, کہ سرور صاحب کے بیٹے گلاسگو کی پالیٹکس اور اس میں پاکستانی جو گلاسگو میں ہیں ان کے سارا کوئی کوریلیشن بنتا ہے کوئی سارے کرنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ کے ساتھ؟
نہیں بالکل بھی نہیں بنتا. دیکھیں کہ ان کی جب وہ یوکے میں پہلے ممبر آف پارلیمنٹ تھے تب ان کا کس سے کنیکشن تھا, مجھے یہ بتائیں آپ. یہ بات میں اگر کریں گے نہیں تو پھر پی ٹی آئی کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو ممبر آف فرسٹ مسلم پارلیمنٹیرین ہے یوکے کی پارلیمنٹ کے. تب پی ٹی آئی کہاں تھی؟ تب تو پی ٹی آئی کا ایک ایم ایل اے بھی نہیں تھا جب سے وہ پارلیمنٹ کے رکن ہے یوکے میں. آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی. اچھا آپ ذرا مجھے کیٹیگوریکلی آنسر دیجیے گا. حمزہ پلیز مجھے اس کا کیٹیگوریکلی آنسر دیجیے. جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں, آپ لوگ کاف لیگ میں ہیں, کاف لیگ میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, شجاعت صاحب کے ساتھ ہیں, سالک صاحب کے ساتھ ہیں, کاف لیگ میں اتنا ہی ایکٹیو ہیں چودھری سرور جتنا چند دن پہلے برطانیہ جانے سے پہلے تک تھے. نہیں بالکل وہ ایکٹیو ہے, بالکل وہ ایکٹیو ہے. ابھی ہم بالکل کاف لیگ کا حصہ ہیں, لیکن اگر کل کو ہم کوئی بھی اپنے ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ کے سامنے ہم اس کو کمرے میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم بیٹھ کے تو نہیں لیتے, ہم تو اس کو اوپن. اور کاف لیگ سے آپ لوگ کا کوئی اختلاف نہیں ہے, سب ایوری تھنگ از نارمل. بیکاز ایک کانسپریسی یہ بھی ہے نا کہ نون لیگ نے ایڈجسٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی شجاعت صاحب کے بیٹوں کی ذات تک ایڈجسٹمنٹ ٹھیک ہے, طارق بشیر چیمات کو ایڈجسٹ کر لیا جائے گا. سرور صاحب کے ایڈجسٹمنٹ پہ آکے کچھ کوسچن مارک تھے نون لیگ کی جانب سے. نہیں میں اس بات کی بالکل تردید کرتا ہوں, کیونکہ ابھی تک نواز شریف صاحب نے شجاعت صاحب سے ملاقات کے لیے گھر آنا تھا, وہ ابھی تک گھر نہیں آئے. اس ملاقات کے بعد طے ہونا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس لیول کی ہوگی, کتنی سیٹوں پر ہوگی. یہ بات ابھی انڈر ڈسکشن ہے. جب وہ گھر آئیں گے اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ کن کن سیٹوں پہ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. چلیں جی ہم نے بھی آپ کچھ اور. اچھا میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں کہ چوہدری سرور صاحب کی پالیٹکس کو تھوڑا سا ایک دو فکروں میں. جی پلیز. نون لیگ لے کے آئی ان کو یہاں پہ گورنر بنایا, اس وقت بھی وہ اختیار چاہتے تھے کہ وہ ایکٹیو پالیٹکس چاہتے تھے, گورنر بن گئے. ٹھیک ہے, یہ ان سے جانے کی وجہ صرف یہی تھی ان کی چھوڑ کے جانے کی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے گورنر بنے, یہاں پہ بھی اختلاف ان کا تھرو آؤٹ ان کے ساتھ یہی رہا. اب معاملہ یہ ہے وہ کاف لیگ میں ہے, اس وقت تک کاف لیگ میں ہے. آپ کو پتہ 2 روز پہلے چودھری شجاعت صاحب نے باقاعدہ منع کیا کہ آپ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کریں گے. چودھری سرور صاحب کو منع کیا گیا, ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے, کیونکہ اس طرح کی باتیں آ رہی تھی کہ فلاں کے ساتھ, اور اس سے پہلے کچھ تحفظات ان کی طرف سے, کاف لیگ کی دیگر قیادت کی طرف سے, چودھری شجاعت کے بیٹوں کی طرف سے کہ جی کہ ہم پھر وہاں بیک بینچر ہو گئے ہیں. اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو گئی کہ چودھری سرور فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے, تو اس کی وجہ سے یہ منع کیا گیا آپ سیاسی فیصلہ کوئی نہیں کریں گے. مجھے یہ لگتا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چودھری سرور کو پھر وہی پرابلم ہے کہ جی مجھے اگر ایکٹیو پالیٹکس اور اختیارات نہیں ملنے تو پھر وہ کہیں دوسری پارٹی, اس وقت اوپن ہے, گیٹ اوپن ہے نا آئی پی پی کا اوپن ہے, یا پیپلز پارٹی کا بھی اوپن ہو سکتا ہے, یا تیسری پارٹی پیپلز پارٹی جوائن کر. جی بزنجو صاحب نے بلوچستان سے. جی بالکل, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں گیٹ ابھی کھلے ہیں. اور تیسرا جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ان کی شاید نہ بن سکے. دونوں گیٹ کھلے ہیں یا گیٹ کھلے ہیں؟ نہیں, دو الگ الگ گیٹ ہیں ابھی. ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا, ٹھیک ہے, ٹرکی کویسچن کر دیا آپ نے. ابھی کھلے ہیں. اگر تو گیٹ کھلے تو پھر سب اچھا ہے. پھر نہیں کھلے ہیں, بالکل کھلے ہیں. اور بات تو بیک ڈور کی ہے نا, ہاں بند ہونے کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا ان کے چودھری صاحب جیسی شخصیت کے لیے. تو اس لیے اگر یہاں پہ ان کو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ یہاں سے بھی چلے جائیں گے, وہ جو جس طرح سے اپنے مزاج کے مطابق. نہیں, پاکستانی سیاست میں حصہ ضرور لیں گے, وہ کسی بھی صورت مایوس نہیں ہوں گے, وہ یہاں کھل کے اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے پاکستان میں. جی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. مقابلہ کس کا؟ یہی تو سوال ہے کہ کس کا مقابلہ کریں گے حمزہ؟ نظام کا مطلب جو بھی مخالف ہوگا ہمارا, جو بھی مخالف ہوگا اس ڈٹ کا مقابلہ کریں گے اس کا. باقی رہ گئی پاکستان آنے کی بات, جو گلاسکو کی بات کریں تو 55+ جب لوگ جاتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان جا کے واپس جائیں, پیسہ چھسا کما لیا یہاں سے, تو وہاں جا کے انجوائے بھی کریں اور وہاں پہ دوبارہ سے اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ ہم کتنے پاورفل ہے. لیکن وہاں بیٹھ کے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں نا, وہاں تو پوری دنیا کبھی کبھار آنا ہوتا ہے نا, یہ ایک سائیکی ہے. آپ یہ دیکھیے, آپ دیکھیں وہاں پہ, یہاں پہ آ کے فلاں کا کام بھی ہوتا ہے, وہاں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کا بھائی بھی ٹکٹ ہولڈر تھے یہاں سے, اگر انہوں نے یہی کام کرنا ہوتا تو اپنے بھائی کے ذریعے بھی کر سکتے تھے. وہ ان کے دل میں ایک انسانیت کے لیے درد دل وہ رکھتے ہیں, وہ عوام کی خدمت حقیقی معنیوں میں کرنا چاہتے ہیں. جی
डॉक्टर साहब हुकूमत में आके करना चाहते हैं ना जी। आपको क्या लगता है सरवर साहब की कौन सी नहीं, जगह आप हुकूमत के अलावा तो कर ही नहीं सकते ना, आपके पास पावर्स क्या है? ये तो फिर आप नहीं, कोई एमक्यूएम problem वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें तो पावर खिदमत कर ही सिर्फ पावर के साथ सकते हैं, वरना यहाँ पे मैंने पहले तारीफ की सर्वर नहीं, फाउंडेशन नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है, सर्वर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम हाँ। कर रही है, ईदी साहब के पास कोई पावर सर नहीं है, देखिए, कभी भी सरकारी वो बताने का। लेकिन मैं सिर्फ एक एक फिक्रा में कर रही है। एक फिक्रा ये कहना, देखिए फलाई काम की बुनियाद पर सियासत नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो तो खैर इमरान खान साहब ईदी साहब ने नहीं, बट ये नहीं करनी चाहिए। वेलफेयर स्टेट की देखिए, पॉलिटिक्स आपने देखिए। अभी ठीक है, सवाल वेलफेयर किया, स्टेट की बात करना एक अलग बात है, लेकिन आप वेलफेयर के नाम पे आप सियासत करें तो ये बड़ी लास्ट मिनट है मुझे अच्छा जी, इसमें आखिरी फिक्रा में कह दूं कि जमातें खानदानी जमातें हैं। सरवर साहब भी एक खानदानी जमात में गए थे, ये खानदानी जमात है ना, नून लीग वालिद साहब और 4 बेटे उनके काफ लीग में, हाँ। अगर कोई और आएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए जो बड़ी बड़ी जमातें हैं जो खानदानी हैं उसमें सियासतदान एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ वो एक्सेप्टेबल होगा जो फॉलोअर होगा, फॉलो करेगा, वो वहाँ रहे, मुरीद होगा सर। और ये गोल्डन बात है कि ये है। बेसिकली जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी का एग्जांपल आप ले लें, तो ये आज पीटीआई ने ये प्रूव किया है कि हमारे चेयरमैन जो कि ऑब्वियसली इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, उनके बाद इतनी मुश्किल वक्त में भी पार्टी फैमिली मेंबर नहीं हुआ, एक हम आम पॉलिटिकल वर्कर को सामने लेके आए हैं। लास्ट कमेंट हमला किसको एहसान फरामोश कह रहे हैं जी, किसको एहसान फरामोश कह रहे हैं? मैं शायद खान अब्बासी से लोगों को स्थान पर पहुंच कर रहा हूँ कि जिनको औकात नहीं थी कि वो एमएलए बने, एमएलए वो हारा, पिंची से मरी से लाहौर से उसको हमजा शहबाज वाली सीट पे एमएलए बनाया गया, उसके बाद उससे पहले वजीर आजम बनाया गया। तो ऐसे लोग स्थान फरामोश ही होते हैं ना, कि जिनको उनकी औकात से ज्यादा कुछ दे देते हैं और फिर उनसे संभाला नहीं जाता। खैर बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, मैं काम शायद खाकान अब्बासी साहब। एनीवेज नाज़रीन, मेरी एंड में हमेशा की तरह दुआ, मेरा मुद्दा सिर्फ एक है, पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक करे कि पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की मुश्किलात में कमी आए और उन मुश्किलात को कम करने में आपकी और मेरी, हम तमाम लोगों की भी कंट्रीब्यूशन हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।